ایک واقعہ ہے، ایک بیٹا کام کر رہا تھا، نوجوان تھا، گرمی تھی، اس کا والد اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا دھوپ پر کام کر رہا ہے، اس نے بلایا کہ بیٹا آ جا، یار گرمی ہے، جب دن ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت کام کر لینا۔ بیٹا کہتا ہے ابا بس تھوڑا سا کام ہے وہ کر لیتا ہوں۔ پھر باپ کہتا ہے برداشت نہیں ہو رہا کہ بیٹا میرا دل دکھ رہا ہے، بیٹا آ جا، چھوڑ، ٹھنڈے وقت کام کر لینا۔ بیٹا کہتا ہے ابا تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا۔ تو پتہ والد نے کیا کیا؟ والد نے ایسا کیا کہ اس کا بیٹا تھا پوتا، اس کو اٹھایا، جا کر اس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ جب اس نے دیکھا ابا یہ تو نے کیا کیا، اس کو گرمی لگے گی، دھوپ لگے گی، پسینہ آئے گا، یہ گرمی برداشت نہیں کرے گا۔ تو والد کہنے لگا کہ بیٹا تو 5 منٹ اس کو برداشت نہیں کر سکا، میں تو تجھے 3 گھنٹے سے برداشت کر رہا ہوں۔ بیٹا آ جا، میرا دل دکھ رہا ہے، آ جا، میرا دل دکھ رہا ہے، آ جا آ جا آ جا۔ تو میرے بھائی، والدین سے محبت کرو، والدہ سے محبت کرو۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا مطلب ہے کہ والدہ کے قدم چومو، قدم پکڑو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہے، کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا، آپ صدق دل سے، محبت سے والدہ کے قدم پکڑ کر اللہ سے دعا مانگے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت عطا کرے۔ ایک آدمی تھا مستجیب الدعوات، جو بھی دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی تھی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ بھی ظاہری اس کا کوئی عمل نہیں ہے، اس سے پوچھا کہ بھائی تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جو بھی دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اور کوئی عمل نہیں، صرف ایک عمل ہے۔ عمل کیا ہے کہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں ماں کے قدم پکڑ کر دعا کرتا ہوں، جب ماں کے قدم پکڑ کر دعا کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو شرف قبولیت عطا کر دیتے ہیں۔ تو والدین جو ہیں یہ بہت بڑا رشتہ ہے۔ دنیا میں 3 رشتے اہم ہیں، والدین، اساتذہ اور پیر و مرشد۔ سب سے بڑا رشتہ جو ہے یہ والدین کا ہے، بے لوث رشتہ، اس سے بڑا رشتہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو والدین سے محبت کرو، اطاعت کرو، والدین کی فرما برداری کرو۔ ایک میرے دوست ہیں علامہ صاحب، حضرت صاحب یہ واقعہ سنانا لے اپنا سجاد سنگھ، ایک امام صاحب ہیں، امام صاحب، سارے دوست غور سے سننا، بڑا عبرت والا واقعہ انہوں نے بتایا مجھے۔ امام صاحب ہیں، والد فوت ہو گیا کسی کا چک میں یا ہمسائے میں، تو اس کو بلایا غسل دینے کے لیے۔ جب وہ امام صاحب علامہ صاحب غسل دینے کے لیے آئے، 4 بیٹے ہیں اس کے، کتنے بیٹے ہیں جو فوت ہوا ہے؟ اس کے 4 بیٹے ہیں۔ تو اس امام صاحب نے اس کے بڑے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تیرا والد ہے یار، تو میرے ساتھ آ، غسل میں دیتا ہوں، کم از کم تو پانی کا لوٹا تو ڈال دے۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب اگر غسل ہم نے دینا ہوتا تو آپ کو نہ بلاتے۔ یہ اولاد ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ اولاد ہے۔ ایک اور واقعہ انہوں نے سنایا، یہ عبرت ہے ہمارے لیے کہ جس کے لیے ہم ساری زندگی جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے اپنی اولاد کے لیے۔ دیکھیں کئی ایسے ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، دیکھو ملک چھوڑا ہوا ہے، کوئی سعودی عرب ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اولاد کے لیے۔ جب بھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا کس کے لیے کما رہے ہیں، یہ اولاد کے لیے۔ میں ایک فکرہ کہتا رہتا ہوں اکثر کہ اب بنو رب نہ بنو، صرف اب بنو رب نہ بنو، رزق کا مالک وہی ہے، رزق کا مالک وہی ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ایک بھی ایسا انہوں نے واقعہ بتایا کہ غسل کے لیے، غسل دینا تو مولویوں نے ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اللہ معاف کرے پھر اللہ استغفر اللہ کہ ہم کتنا مولویوں کے خلاف جو ہے باتیں کرتے ہیں، یہ مولوی اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ مفہوم ہے کہ جب تم حق علماء کرام کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی علماء کرام ہیں۔ تھوڑا سا تصور کریں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان دینے والا مولوی ہے، نکاح پڑھنے والا مولوی ہے، غسل دینے والا ہمیں مولوی ہے، جنازہ پڑھانے والا یہی ہمارے امام ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قبر میں اتارنے والا یہی امام ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف ہم پتہ نہیں کتنے غلط باتیں کرتی ہیں، کتنے غلط باتیں کرتے ہیں۔ سارا کچھ کرنے والا، قبر تک ہمیں یہی علماء کرام لے کر جاتے ہیں، اور اس کے خلاف جو ہم باتیں کرتے ہیں۔ خدا کے لیے علماء کرام کے خلاف باتیں نہ کیا کرو۔
ان کی عزت کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ان سے دین سیکھ۔ اگر یہی علماء کرام نہ ہوتے تو ہمیں کلمہ پڑھنا نہ آتا۔ یہ سارے ہم بیٹھے ہیں، سارے دوست بیٹھے ہیں میرے سمیت، کلمہ آتا ہے ترجمہ نہیں آتا، ترجمہ آتا ہے تشریح نہیں آتی، ہیں مسلمان، نماز تک نہیں آتی، غسل کے فرائض تک نہیں آتے ہمیں۔ تو انہوں نے واقعہ جو میں بتا رہا تھا، واقعہ بتایا کہ وہ بھی اسی طرح کسی نے بلایا غسل دینے کے لیے، تو میں نے کہا اس کے بیٹے کو، ایک بیٹے کو کہا کہ بیٹا تیرا والد ہے یار، کم از کم آ کر اس کے اوپر پانی ڈال دے۔ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ امام صاحب، مولوی صاحب، میری ماں نے کہا ہے کہ ابے کی میت کے قریب نہ جانا، رات کو ڈر لگتا ہے۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے جو نوجوان بیٹھے ہیں، اپنے والدین کی دل سے فرما برداری کرو، اطاعت کرو، جو بھی والدین کہہ دیں بس سر من تسلیم خام، جو بھی فیصلہ کر دیں اللہ پر چھوڑو، پھر دیکھو کہ برکت کس طرح ہوتی ہے۔ تو میں آخر میں میری عادت ہوتی ہے کہ کل خانی کے موقع پر میں دوستوں کو غسل کے فرائض بتا دیتا ہوں۔ یقین کریں کہ بعد میں مجھے فون بھی آتے ہیں، بزرگ دوست بزرگ بھی ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری 60 سال عمر، 80 سال عمر ہوگی، ہمیں غسل کے فرضوں کا پتہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہم اپنے علماء کرام سے دور ہیں۔ تو میں آخر تک دوستوں نے بولنا ہے، صرف 2 منٹ۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا ہے، جن کو یاد ہے یاد ہو جائے گا، یاد نہیں تو یاد ہو جائیں گے۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ یہ نہانا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض۔ پہلا فرض غلولی کرنا، کلی جسے کہتے ہیں۔ یقین ہو جائے کہ پورے منہ سے پانی بہہ گیا ہے، کم از کم یہ نر گھٹ جن کو آپ سرے کی یاد ہو، کم از کم یہاں تک 1 دفعہ پانی پہنچانا فرض ہے، کم از کم 1 دفعہ، 2 دفعہ 3 دفعہ یہ سنت مستحب عمل ہے۔ کم از کم یقین ہو جائے کہ یہاں تک 1 دفعہ پانی پہنچ گیا غرارے کے ساتھ۔ اگر روزہ ہے، یہ علماء کرام نے لکھا ہے، اگر روزہ ہے تو غرارہ نہ کرے، اگر کرے تو احتیاط کرے کہ ایسا نہ کہ پانی نیچے چلا جائے، روزہ فاسد ہو جائے۔ بہرحال یقین ہو جائے کہ یہاں حلق تک 1 دفعہ پانی پہنچ گیا ہے، یہ غسل کا پہلا فرض۔ دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا، یہ خشک ہڈی، ناک کی جو خشک ہڈی ہے، جہاں تک 1 دفعہ پانی پہنچانا فرض۔ میں صرف فرض بتا رہا ہوں، ناک کی خشک ہڈی تک 1 دفعہ پانی پہنچانا، جن کو سمجھ آ رہی ہے، فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے نہانا۔ نہانے سے مراد ہے کہ ہمارا جتنا جسم ہے، سارا پورا بدن، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، یقین ہو جائے کہ پورے جسم سے 1 دفعہ پانی بہہ گیا ہے، یقین ہو جائے۔ پانی کا 1 لوٹا ڈالا، صاف ظاہر ہے پورے جسم جو ہے یہ تر نہیں ہوگا، 2 ڈال دیے، 10 ڈال، جتنے، بہرحال یقین ہو جائے کہ پورے جسم سے پانی بہہ گیا ہے۔ یہ 3 فرض ہیں۔ بیٹھ کر غسل کرنا، غسل سے پہلے وضو کر لینا، مسواک کر لینا، ہاتھ دھو لینا، اگر گندگی لگی ہے تو اس کو صفا کر دینا، جسم کو مل لینا، غسل اگر واجب ہے تو اس سے پہلے پیشاب کر لینا، یہ سنت مستحب عمل ہیں۔ تو جب بھی ہم نہائیں، یہ نہانا یہ تو اپنے آپ پورا ہو جائے گا، باقی ہے کرلی کر لیں، ناک میں پانی ڈال دیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ 3 فرض مکمل کیے بغیر فوت ہو جائے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو یہ 3 فرض مکمل کیے ہوئے فوت ہو جائے، سمجھ لو کہ حرام کی موت مر جائے گا۔ اور یہ 3 فرض مکمل، یہ بھی مولا علی کا قول ہے، 3 فرض مکمل کیے بغیر وہ 7 سمندروں میں نہاتا رہے اور پانی میں موت آ جائے، وہ حرام کی موت مرے گا۔ تو جب بھی غسل کریں یہ عمل کرنے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس مرحوم کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو تحدری یا وسعت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ میں نے یہ اشتہار لکھے ہوئے ہیں، اکثر میں کل خانے پر تقسیم کرتا خود میں آپ خود لکھے ہیں۔ اس میں 2 اشتہار ایسے ہیں، ایک ہے جھوٹ کی آفات اور بہشتی عورت۔ یہ وہ 2 اشتہار ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے ان کو ترتیب دی تھی، نقل یہاں کر گیا تھا اور آقا علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے بیٹھ کر اس کو ترتیب دی، اس کے بعد یہاں چھپا کر تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہ جھوٹ کی آفات ہے، سود کی تباہ کاریاں ہے، اسی طرح خلاصہ حدیث ہے، یہ دوست لے جائیں، گھر جا کر خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ دوسرا ہے کہ
جو بھی دوست لے جائیں اس کو تویز بنا کر نہیں رکھنا برائے مہربانی. پڑھنا ہے یا آگے دے دینا ہے یا اپنے گھر میں دکان میں چپسان کرنا ہے یا فوٹو اسٹیٹ کر کے ثواب کی نیت سے آگے تقسیم کر دینا ہے. برائے مہربانی اس کو تویز بنا کر نہیں رکھنا. تو آخر میں دوست جو پڑھے لکھے ہیں یہ لے جائیں، خود بھی پڑھیں، آگے بھی پڑھائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.